کہ ہماری محفل میں تاریخ اسلام کا لیکچر ہے جو 831واں لیکچر ہے۔ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ 450 لیکچر پہ 10 سال ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 831ویں کے لحاظ سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارے کتنے لیکچرس ہوئے ہیں، اور ان لیکچرس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ حیدرآباد ہی کے علماء اور پروفیسرس اور نامور مقررین نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ شہر حیدرآباد کے باہر کے ریاست کے باہر کے ملک کے باہر کے لوگوں نے بھی مخاطب کیا ہے۔ حضرات یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ آپ حضرات کا تعاون یہاں پر ایسی ایسی شخصیتیں کی محافل کو اٹینڈ کی ہے کہ اگر ان کا نام ہو تو وقت لگ جائے گا، اور پھر کسی کا نام چھوٹ جائے تو مشکل ہوگا۔ یہ بات کہ آج کا جو لیکچر منعقد ہو رہا ہے جامعہ مسجد ریفارمری جامعہ مسجد عالیہ ریفارمری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہا ہے آج بتاریخ 28 جولائی 2018 مطابق 14 ذی-الحجہ 1439 بروز ہفتہ۔ تو آج کے جو آپ کو خطاب کرنے والے ہیں جناب اسماعیل صاحب، یہ تعارف کے اس لیے متعلق نہیں ہے کہ آج ہمیں ان کے لیکچر سننے کا کئی مرتبہ موقع مل چکا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اور ان کے کتابات کو اخبارات میں نمایاں کیا گیا۔ میں اس لیے بھی تمام چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو عنوان کیا ہے اتنا اہم عنوان ہے کہ اسلام کے 5 اراکین کا تجزیہ۔ اب یہ 5 اراکین کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح وقتاً فوقتاً یادہ ہو، تازگی آئے، سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس قدر راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم دعا رہیں گے کہ انہوں نے بنیادی فکر کی طرف ہمیں مدعو کیا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کا تعاون ہمارے لیے ایسے مقررین کو یہاں پر بلانے کے لیے مدعو کرنے کے لیے بہت ہماری ہمت افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بھی کہہ دینے دیجیے کہ اسی طریقے سے پرسوں کا جو لیکچر ہے شریعت انفارمیشن سروس کا ہے، اسراف و فضول خرچی شریعت کی روشنی میں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں پروفیسر سعید راشد نصیر محمود کس قدر مشہور آدمی ہیں اور کتنے عالم ہیں۔ یہ چڑیان پیلس میں ان کا خطاب ہوتا ہے سوال فجر کے بعد اتوار کے دن، تو سارے حیدرآباد سے لوگ کھینچے سے رہ جاتے ہیں۔ تو خیر وہ آپ ضرور اٹینڈ کیجیے پی کے دن ہیں، اور پھر ڈاکٹر رؤف خیر اقبال اور مترجم سید احمد عیسیٰ ڈاکٹر رؤف خیر مخاطب کر رہے ہیں، تو وہ 4 صفحے کا بھی یاد رکھیے اقبال شناسی کا، یہی اس کا لب رباب ہے۔ اور جن حضرات کو یہ نہیں ملے ہیں اعلامی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ 1 سے 2 لے جائیے، 4 لے جائیے، تبلیغ کا باعث ہوتا ہے۔ میں اس تمام چند الفاظ کے ساتھ آج کے فاضل مقرر جناب اسماعیل صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، اور وہ ہمیں مخاطب کے لیے استفادے کا موقع دیں۔ عنوان تھا یہ زور فاؤنڈیشن، محی الدین خاطری صاحب زور فاؤنڈیشن کے انہوں نے شائع کروائی تھی، اور یہ جو ہے میری وہ ہے تصنیف ہے حیدرآباد ڈاؤن میموری لین اینیکڈوٹس پریزنٹلیز فلیش بیک اسمال ٹاؤن ہوگی۔ حیدرآباد سے متعلق کئی اس کے اندر واقعات ہیں جو سبق آموز ہیں، طرز و مزاح کے بھی۔ تو اتفاق سے پرسوں ہمارے فیض احمد ٹرسٹ کا ایک جلسہ ہوا، تو وہاں مجھے موقع ملا یہ پریزنٹ کرنے کا، تو ہمارے حیدر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے خواہش کی کہ کتاب خوشی سے تو میں منگوایا ہوں۔ یہ جس دن ریلیز ہوئی 1200 کی کتاب 900 میں تھی، اب چونکہ 70-80 کتابیں نکل رہے ہیں، 500 روپے میں دے دی جائے۔ آپ بھی لیجیے اور کسی کے لیے زور فاؤنڈیشن کی مدد ہوگی۔ اگر کسی کو تحفہ دینا ہے، باہر بھیجنا ہے تو مذہبی امریکہ کا انگلینڈ سب تو ہر جگہ جا سکے۔ تو میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مختصراً جو کچھ مجھے معلوم ہے اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں غلام یزدانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور ہمارے افتخار صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اور کئی موجودین جمع ہیں۔ میں
ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں آئے۔ اسلام کے 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے 5 اراکین ہیں، جس سے جیسا بھی آپ نے کہا سب واقف ہیں۔ دل و زبان سے شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا عبادت و بندگی کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور روز قیامت کو حق جانو۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے کے صحیح معنی یہ ہے کہ پورے کے پورے مسلمان بن جانا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب بہت سے لوگ اب تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد وہ کچھ عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سرکار کی عظمت کو، آپ اس سے یہ 2 آیتیں میں سناتا ہوں آپ کو۔ آیت نمبر 64 سورہ نساء، جو 14 سورہ ہے قرآن شریف کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کرے، وہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کرے، اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے بخشش چاہیں، اور رسول آپ بھی ان کی بخشش چاہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب سرکار کے پاس جاتے ہیں اور توبہ تو اللہ سے ہی کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ بھی آپ کے لیے مغفرت چاہتے ہیں تو پھر اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہیں اپنی قسم نہیں کھایا، صرف ایک آیت میں اپنی قسم کھایا ہے، وہ ہے پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے آپ کے رب کی، یعنی مطلب ہے کہ اپنی قسم خود اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے، پھر وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے پوری طرح تسلیم کریں۔ اس پر قصہ یہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان، بظاہر مسلمان لیکن منافق، وہ ایک فیصلے کے لیے سرکار دو عالم کے پاس پہنچے۔ تو سرکار دو عالم نے ظاہری بات ہے حق پر ہی فیصلہ کریں گے وہ، تو چونکہ یہودی حق پر تھا تو یہودی کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ منافق نے کہا کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو۔ اور جب یہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو یہودی نے کہا کہ آپ کے پیغمبر نے تصفیہ کر دیا، لیکن یہ ان کے تصفیے سے راضی نہیں ہے، آپ سے تصفیہ کرانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے جب ان سے تصدیق پوچھی تو اس منافق نے کہا ہاں میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فوری تلوار نکالی اور اس کی گردن کاٹ دی، اور سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اس کی گردن کیوں کاٹی۔ اسی سلسلے میں یہ آیت ہے کہ آپ کو جو ہے ان کے فیصلوں میں راضی ہونا پڑے گا۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے ایمان کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دو مسلمانوں کے کہ اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یہ سورہ توبہ میں ہے آیت نمبر 24، تمہاری برادری اور تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری تجارت جس کے مند ہو جانے میں یعنی کم ہو جانے، مند ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہے، کیونکہ ہم کو ہر چیز سے زیادہ پیاری اللہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ نہیں دیتا ہدایت فاسق لوگوں کو۔ اللہ اور رسول دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جو دوسرا رکن آتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا پڑھنا ایک مسلمان اور غیر مسلم کے بارے میں فرق کرتا ہے اور فحشائی اور بیہودہ باتوں سے روکتا ہے، فحشائی والمنکر۔ لیکن آج ہماری نمازیں نہ ہم کو وعدہ خلافی سے روکتی ہیں، نہ جھوٹ بولنے سے روکتی ہیں، نہ لوگوں کی زمینیں اور وراثت کا مال کھانے سے روکتی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجیے کہ ہماری نمازوں کی کیا اہمیت ہے اور ہماری نمازیں کس حد تک خشوع و خضوع کے ساتھ ہیں۔ جس کا ایمان جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو نماز سے اتنا قرب ربانی حاصل ہوتا ہے۔ پھر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم ایسے نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یقین جانیے بھائیو، یہ ہم کوئی یقین نہیں کر سکتے۔ میں حج پہ گیا تھا، حج کیا 2004 میں، پھر دوسرے بار حج کو گیا تھا، عمرہ کیا، اور عمرے کے لیے ایک صاحب احرام باندھے ہیں مسجد عائشہ میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد عائشہ میں جو نماز پڑھے تھے، سجدے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کون سی نماز آخری نماز ہوگی۔ تو نماز آپ دیکھیے ارائیت الذین یکذبون بالدین میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نمازیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو ہم کو حتی الامکان نماز کو پہلے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ کو کوئی مجبوری ہو، کوئی تکلیف ہو تو آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں گھر میں، لیکن بلا عذر گھر میں پڑھنا نماز، یہ نماز کی اہمیت سے آپ انکار کریں ایسا ہے۔ اور سرکار کبھی کسی کو برا نہیں فرمائے۔ ایک ہی بار آپ نے کہا کہ فجر کی نماز میں ایک بار کہا کہ میرا جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہا، آپ نے کیا نہیں، جی چاہتا ہے کہ جو بلا عذر نماز نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو یہ آج تک آپ نے ایسی بات نہیں کی، یعنی جو مسجد کو نہیں آتا ہے، جو جماعت کو نہیں آتا ہے۔ اب تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت فتح مکہ کے بعد ہوئی، لیکن عربوں میں بھی کافی لوگ تھے جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ یعنی خیرات کافی کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی جو مشہور ہے اپنی سخاوت کے لیے، اس کی بیٹی ایک بار اپنے قبیلے کے 30-40 لوگوں کے ساتھ گرفتار ہو کے آئی تو سرکار نے سب کے قتل کا حکم دیا، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ لڑکی حاتم طائی کی بیٹی ہے تو آپ نے کہا کہ تم کو معاف کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ایک سخی باپ کی بیٹی کیسی ہے، اس نے کہا سرکار مجھے بھی قتل کر دیجئے یا سب کو چھوڑ دیجئے۔ وہ راضی نہیں ہوئی اس بات پہ کہ وہ بچ جائیں اور دوسرے قتل ہو جائیں، تو سرکار نے پورے قبیلے کو چھوڑ دیا اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ تو سبھی اس لحاظ جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ پریشان ہوئے، اور جب اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی پریشانی ہو رہی ہے، تو بی بی خدیجہ نے کہا، کیا کہا دیکھیے آپ، ایک شوہر کو اس کی بیوی سے زیادہ کوئی بہتر طریقے سے نہیں جان سکتا اور ایک قریبی دوست سے زیادہ نہیں بہتر جان سکتا۔ تو آپ جانیے کہ اور 3 جو ایمان لانے والے تھے پہلے، اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ تھے جو آپ کی زوج محترمہ تھے، دوسرے خاص جگری دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے حضرت علی تھے جو آپ کے پرورش میں تھے۔ تو آپ دیکھیے ان لوگوں سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ آپ قرابت داروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کی مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں، قرابت داروں اور یتیموں، مسافروں، غریبوں کو مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ قرابت داروں، آج کل عام ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کل ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ غور نہیں کرتے کہ صحیح جگہ زکوٰۃ پہنچ رہی ہے یا نہیں۔
آپ یقین مانیے کہ آپ کو صحیح جب آپ انکم ٹیکس بھرتے ہیں تو برابر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برابر اکاؤنٹ میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ انکم ٹیکس کا حساب بڑی تفصیل سے کرتے ہیں، وہ نہ ہو تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو لگاتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا زبردست فرض ہے کہ جب سرکار دو عالم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب چند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے بھی نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر نے جنگ کرنا چاہی، تو حضرت عمر اور دوسروں نے کہا کہ آپ کیوں جنگ کرتے ہیں اسے، یہ صرف زکوٰۃ کی حد تک وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا خدا کی قسم اگر یہ پیغمبر کے زمانے میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتے تھے اور اب اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو اب زکوٰۃ کتنی دینا ہے، کیسی دینا ہے، یہ اب تمام منکران حدیث، آج کل ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو منکران حدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کافی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر قرآن شریف ہی کافی ہو جاتا تو نمازی کیسے پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنا وہ نہیں ہے۔ نماز وضو کے 3 یا 4 فرائض قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن پورے وضو کا طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا طریقہ کس نے بتایا کہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو آپ کو اس میں 2500 دینا ہے، 40 لاکھ کا کاروباری مال ہے تو اس میں آپ کو 1 لاکھ روپئے دینا ہے۔ اور ایک بزرگ سے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سرکار پر عمر بھر زکوٰۃ فرض ہوئی یا حضرت علی پر فرض ہوئی، یہ رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس پیسہ۔ تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ پیسے رکھ سکتے ہیں حلال طریقے سے جو آپ کماتے ہیں، اور سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کو مفتی چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے چھوڑ کر جاؤ۔ اسی وجہ سے وصیت میں بھی آپ نے 1/3 سے زیادہ دینے کا حکم نہیں دیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مرنے کے پہلے اپنی سب مال بانٹ دے اور بچوں وغیرہ کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ لیکن ایک بزرگوں کا قصہ اور ہے صوفیوں کا۔ ایک صوفی سے کسی صاحب نے کہا کہ یہ آج سے 300-400 سال پہلی پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب میرے پاس 1000 روپئے ہیں، کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صوفیوں کا طریقہ بتاؤ یا شریعت کا طریقہ بتاؤ؟ تو کہا دونوں بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعت کا طریقہ تو یہ ہے کہ 25 روپئے آپ دے دیجیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور صوفیوں کا طریقہ اگر دیکھیں تو آپ کو 1025 روپئے دینا پڑے گا، 1025 روپئے سے دینا پڑے گا کہ تمام لوگ، کتنے لوگ آپ کے سامنے بھوکے مر رہے تھے، آپ کے لوگ پریشان تھے، اور آپ 1000 روپئے پر جو ہے 1 سال تک بیٹھے رہے، لہذا وہ 1000 روپئے وہ دینا اور 25 روپئے جرمانہ دینا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ دین کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزے کی اہمیت یہ ہے کہ رمضان میں قرآن ایک برکت والی رات شب قدر کو اترا۔ دوسرے رمضان میں انسان صبح سے شام تک اپنی نفسانی خواہشات سے بچا رہتا ہے، اور اگر وہ اکیلا بھی ہو، گرمی کا موسم بھی ہو، شدت کی پیاس بھی ہو، بھوک بھی ہو، تو انسان کھاتا پیتا نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں کہا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ واقعی میں آپ سوچئے کہ اگر صحیح معنوں میں مجھ میں بھی بہت کمتر آدمی ہوں، مجھ میں اور آپ میں سب میں اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو بتائیے کہ کبھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ ایک مرشد کے پاس کچھ مرید تھے، ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے تو دوسرے مریدوں کو ذرا برا معلوم ہوتا تھا، تو یہ مرشد کو محسوس ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے 5 مرغ منگائے، 4 مریدوں کو دیا اور ایک چاہنے والے مرید کو بھی 1 مرغ دیا، اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ ایسی جگہ سے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ گھنٹے بھر کے بعد 4 مرید مرغ ذبح کر کے لا لیے، اور یہ مرید اڑتا ہوا آیا اور کہا
کہ مرشد میں جہاں بھی گیا اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ یقین اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے تو پھر اپنی زندگی بچ جائے گی۔ اب میں تھوڑا تفصیلی طور پر حج کے تعلق سے کہوں گا۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار بنایا۔ اس میں متضاد بیانات ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کعبے کو بھی اتارا گیا، کیونکہ کعبے کے اوپر بھی ایک بیت المعمور ہے تو اتارا گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس کو بنایا۔ بہرحال اس کے بعد یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہہ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ ٹوٹ گیا تو قبیلے جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر وہ منہدم ہو گیا، یعنی برسوں گزرنے کے بعد، سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد پھر ایک عملیق فرقے نے تعمیر کی، پھر منہدم ہوا، پھر قریش مکہ نے اس کے پاس تعمیر کی۔ ذرا سوچیے آج ہم لوگوں کی کیا حالت ہے۔ آج ہم، اللہ معاف فرمائے، حلال پیسہ نہ ہو تو حج بھی نہیں ہوتا آپ کا۔ تو دیکھیے ایمان نہیں لائے ہیں، کافر ہیں، سختی سے سرکار کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو سرکار جو ہے ہجرت فرماتے ہیں۔ لیکن جب قریش مکہ نے دیکھا کہ ان کے پاس حلال پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے کعبے کو بنایا اور حتیب کو چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، تاکہ ان کے پاس حلال کے پیسے نہیں تھے، اور 2 دروازوں کے بجائے ایک دروازہ بنا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بی بی عائشہ کے بھانجے تھے، ان کو حجاج بن یوسف نے حرم میں شہید کیا۔ 3 دن تک آپ کی لاش مبارک لٹکی رہی، اور پھر اس نے کعبے کو توڑ کر قریش کی طرح اس کو کھلا رکھا۔ اس طرح یہ حصہ کھلا ہے، لیکن وہاں بھی نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو کعبے میں ہی نماز پڑھنے کے جیسا ہے، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے۔ پھر جب قریش بنا رہے تھے تو قصہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ کون حجر اسود کو اپنی جگہ پر لگائے گا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ جو پہلا شخص کعبے میں داخل ہوگا ہم اس سے تصفیہ کرائیں گے۔ تو اللہ چاہتا تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ سرکار دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تو نبوت کا سوال نہیں تھا، ابھی نبوت نہیں آئی تھی سرکار پر، لیکن سرکار تشریف لائے، اور لانے کے بعد جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے تو آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ چادر پر آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام سرداران قبائل کو کہا کہ آپ لوگ اس کو پکڑ لیں چادر کو۔ سب نے چادر کو پکڑ لیا اور حجر اسود کی جگہ تک لے گئے، اور آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے آپ نے حجر اسود کو لگایا۔ اور آپ سوچئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے پہلے ہی آپ ہی کے ہاتھ سے حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ آپ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، ہم کو نہیں چاہیے کہ باہر سے کعبہ دیکھتے ہوئے جائیں، اندر جائیں، اور اس کے بعد جب کعبے کو دیکھیں تو دعا مانگے۔ صحیح طریقہ دعا مانگنے کا ہے یہ ہے کہ اے اللہ اس کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں اس کو قبول فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ حرم میں 120 رحمتیں ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے میں ہیں، 40 رحمتیں حرم میں نماز پڑھنے میں ہیں، اور 20 رحمتیں کعبہ شریف کو صرف دیکھتے رہنے میں ہیں۔ یعنی آپ کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف کعبہ شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حرم شریف میں، اور کعبے کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو جو ہے آپ کو 20 ثواب رحمت ملتے ہیں۔ اور کئی جگہ ہیں، 17 مقامات ہیں کہتے ہیں، جس میں مقام ابراہیم ہے، پھر یہ حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے، اور زمزم کا جو کنواں ہے وہ ہے، اور صفا اور مروہ رکن یمنی ہیں۔ ان تمام جگہ پر اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر جگہ قبول کرتا ہے، لیکن وہاں زیادہ قبول ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ چونکہ ہم
ہندوستان سے جانے والے اکثر حج تمتع کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جانے کے بعد عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کو اتار دیتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کے وقت یعنی 8 ذی الحج کو آپ پھر سے احرام باندھ کر آپ حج کو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ احرام باندھنے سے قبل غسل کریں، نیت کریں، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھیں اور پھر مینا جائیں، ظہر کی نماز پڑھیں، ساری نماز قصر پڑھیں، اس کے بعد آپ عرفہ جائیں۔ یہ عرفہ وہ رکن ہے جو حج کا مین رکن ہے، اگر عرفے میں آپ کا قیام نہ ہو تو پھر آپ کا حج ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیزیں بعض واجبات اگر چھوٹ جائیں تو آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا عرفہ میں قیام نہ ہو تو پھر دوبارہ آپ کو حج کو جانا پڑتا ہے۔ وہ 9 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کی صبح تک عرفہ میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ 10 تاریخ کو پھر آپ وہاں سے پھر جب آپ 10 تاریخ کو ایک ہی شیطان کو کنکری مارنا ہے، غلطی نہ ہو کہ تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں۔ 10 تاریخ کو ایک ہی شیطان کو آپ 7 کنکریاں ماریں، 7 کنکریاں مارنے کے بعد شیطان کو پھر آپ وہاں سے وہاں آپ قربانی دیں۔ اس کے بعد یا تو اپنا سر منڈائیں یا کچھ بال کاٹیں، بہتر یہ ہے کہ سر ہی منڈائیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ آ کر طواف کریں۔ پھر 11 اور 12 تاریخ کو مینا میں اگر 13 بھی رہے تو بہتر ہے، لیکن کم سے کم 2 دن تو آپ کو رہنا ضروری ہے، اور آپ وہ دونوں دنوں میں تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ آپ حج کا خطبہ جو ہے عرفہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جیسا تم اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، حج کے دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے کہ میرے فلاں بابا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، فلاں تھے، یہ تھے، شیخیاں بگاڑتے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اب میرا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بدلاؤ آئے۔ حضرت شیخ شبلی جب حج کو گئے تو حضرت جنید بغدادی کے پاس جب تشریف لائے تو انہوں نے کئی سوالات پوچھے، اور ان تمام سوالات کا مقصد یہ تھا کہ انسان جب حج کو جائے تو تمام برائیوں سے توبہ کر لے اور آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کر لے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی اور دین پر پورا چلنے کا عہد کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حج کے مسائل کے بعد فرمایا کہ ملک میں فساد اور بدامنی نہ پھیلاؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حج کرنے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ مساوات سب سے زیادہ بے شک آپ کو نماز میں بھی نظر آتی ہے، لیکن حج میں زیادہ آتی ہے، کیونکہ حج میں پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔ پھر یہ سوچیے آپ کہ اللہ کے حکم کا اتنا خیال تھا، لیکن معاف کیجیے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ آج اگر آپ نے ہم کو کوئی خواب نظر آئے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ تو آپ قاتل شمار ہوں گے۔ نبیوں کے لیے نبوت کا حصہ ہے، خواب جو ہے نبوت کا حصہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 بار جب خواب نظر آئے تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔
تو آپ سوچئے کہ کیا ہم اپنی خواہشات اور برائیوں سے، گندگیوں سے کیا ہم اپنے آپ کو دور کرنے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو صحیح معنوں میں ہمارا حج عطا ہوگا۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج و عمرہ گناہوں کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسا بھٹی لوہے اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور سورج یعنی عرفہ کے دن جو سورج غروب ہوتا ہے وہ تمام عرفہ میں جتنے لوگ ہیں ان کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ حج کے بعد بھی ہم طور طریقے کو نہیں بدلتے، ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اگر آپ اللہ اور رسول کو تمام دنیا کی زندگی، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ اگر فوقیت نہیں دیتے تو پھر یہ مشکل ہے کہ واقعی میں ہمارا حج مبرور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ سرکار کا خطبہ ہے جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں یہ، اور جب وہ خطبہ آپ دے چکے تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے اپنا انعام بھرپور دے دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ آج دیکھیے یہ جب آیت نازل ہوئی سب خوش ہو گئے سوائے حضرت ابوبکر کے، کیونکہ ان کی فراست ایسی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی اچھی آیت ہے، یہ اتنی اچھی آیت ہے کہ حضرت عمر کو یہودیوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ایسی آیت نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے، عید مناتے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جشن کا دن ہی ہے، یہ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب عرفہ کے دن یہ نازل ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ وہ یہ سمجھ گئے کہ سرکار کا آج کام مکمل ہو گیا اور اب بہت قریب ہے کہ اللہ بھی سرکار سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اب ان کا شاید دنیا کا کام ختم ہو گیا اور شاید سرکار کا وقت قریب آ گیا۔ آج دنیا میں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ خلاف ورزی انسانی حقوق کی ہوتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی حقوق 400-500 سال سے ہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے پر اور اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب نے انسانی حقوق ہی کی بات کی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ تمام گندگیوں کو انسانی حقوق کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ قوم لوط کے فعل کو آج آدھی دنیا نے جائز قرار دے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا سپریم کورٹ بھی جائز قرار دینے والا ہے اس کو۔ اور آج 2 مردوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، 2 عورتوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ اس کو جرم نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اصل دیکھیے، اصل بنیاد جو یہ خطبے کی ہے وہ سرکار کا آخری خطبہ ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار حج کے بعد 5-6 مہینے کے اندر ہی سرکار اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے اس پیام کو سنو، میں شاید آئندہ سال میں پھر تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی کالا، کوئی عرب، عجمی یعنی نان عرب پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی عجمی عرب پر فوقیت نہیں رکھتا، لیکن سوائے یہ کہ انسان کے پاس تقوی اور نیکی ہی اس کو بڑا معاملہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج سے سود حرام ہے، اور آپ نے کہا کہ سب سے پہلا سود میں میرے پیروں کے نیچے رگڑتا ہوں وہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے عرب میں 400 سال 500 سال تک لڑتے رہتے تھے اور وہ خون لیتے رہتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں آج سب سے پہلا جو خون معاف کرتا ہوں عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہاں آج تمام آثار و نشانیاں جتنے جہالت کے تھے سب مٹائے دی گئی، صرف سوائے کعبۃ اللہ کی خدمت اور پانی پلانے کی خدمت کے کہ وہ برقرار رہے گی۔ پھر آپ نے کہا
کہ قتل کی سزا قصاص ہے، یعنی اس کو بھی جان سے مار دینا ہے، اور اگر اتفاقاً موت ہو، ٹکر سے موت ہو جائے یا غفلت سے موت ہو جائے تو اس کے لیے 100 اونٹ دیا جائے۔ دیکھیے آج ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں بھی جج رہ چکا ہوں، تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے۔ اگر جو مرنے والا بیچارہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس حساب سے ہم اس کو موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت اس کو انشورنس کمپنی سے پیسے دلاتے تھے، اور اگر کوئی بیچارہ غریب ہے تو میں جب کرتا تھا جب 25,000 30,000، یعنی یہاں پر جو ہے یہ بنیاد یہ ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں سال کو۔ لیکن ہمارے پاس دیکھیے اسلام میں کتنی مساوات ہے کہ کسی کو بھی مارے آپ 100 اونٹ ہی اس کا بدلہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ دیکھو آج سے تمام لوگ ایمان والے بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے تحفہ یا ہدیہ دے تو وہ لے سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر تم میں سب سے محترم و مکرم ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ تم اچھی طریقے سے رہو۔ پھر آپ نے غلاموں کے حقوق بتائے کہ غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیا میں نے آج پورا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا سرکار آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے آپ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، یہ ہیومن رائٹس جو نیچرل ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ اگر ہم صرف ایک اس حجۃ الوداع کے خطبے پر عمل کر لیں، اور یہ جو آیت میں پڑھا جس پہ میں بھی عمل کر لوں آپ بھی عمل کر لیں کہ اللہ سب سے زیادہ پیارا ہو جائے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے مکان سے، ہر چیز سے اللہ اور اس کا رسول پیارا ہو جائے، اور اللہ اور رسول دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر آپ نے رسول کی کوئی بات نہیں مانی، حد یہ ہے کہ بولنے میں بھی احتیاط ہونا چاہیے۔ ایک بڑے بزرگ کے پاس انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیے لہجے کا بڑا فرق ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ نہیں مانتے لہجے کا فرق، لہجے میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے میں صرف دہرا رہا ہوں اس کی جو غلطی تھی، وہ ایک تو صاحب کیے وہ خطبہ دیے وہ چھوڑیے، کہ صاحب کا جو معاملہ تھا ان سے کہا گیا کہ یہ کام کرو، تو انہوں نے کہا وہ تو سنت ہے نا صاحب، دیکھیے کیسا برا لہجہ۔ تو صاحب نے کہا کہ تم پھر سے کلمہ پڑھ کر ایمان لاؤ، کیونکہ تم نے سنت کی ایسی توہین کی، تم ادباً یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب اعلیٰ یہ فرض نہیں ہے سنت ہے، ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن بولنے کا جو لہجہ ہے اس لہجے کے تعلق سے ان مرشد نے کہا کہ تم پھر سے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ اگر تمہارے نظروں میں سنت کی اہمیت نہیں ہے تو تم نہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اطیعوا اللہ کیسے کرو گے جب تک کہ تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے۔ آپ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغمبر بنایا، فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنایا، کسی اور کو پیغمبر نہیں بنایا، انسانوں کو بنایا۔ انسان بشر صرف اس حد تک ہیں، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے لوگ غفلت میں ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ کہف کی آیت ہے، آخری آیت ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ پھر جب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ یہ بشریت جو ہے جہاں تک ہے، یہ بشریت صرف فزیکل معاملات میں ہے، جیسا آپ کھانا کھاتے ہیں پیغمبر بھی کھانا کھاتے ہیں، آپ کو ضروریات لائق ہوتے ہیں پیغمبر کو بھی ہوتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں پیغمبر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا رتبہ کدھر، ہمارا رتبہ کدھر؟ بے شک معجزے بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہے کہ سندھ میں جو ہے اسلام پہلے آیا، ایسا نہیں ہے۔ شق القمر دیکھنے کے بعد کیرلا کا ایک راجہ ایمان لایا، جب وہاں کاروبار کے لیے لوگ آتے تھے، سرکار کے زمانے میں ایمان لایا اور سرکار کے زمانے میں ہی مسجد بنی۔ تو ہم کو چاہیے کہ
اور قرآن میں ہے کہ تمہاری آواز اگر سرکار کی آواز سے بلند ہو جائے تو تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ سارے اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آ گیا، تو ہم کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم اور سرکار کی جتنی سنتیں ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اللہ کے حکم کے تحت ہے کہ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کچھ پھر قرآن میں آگے پھر کہا جاتا ہے ایک آیت میں کہ نہ رسول تم کو جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم کو سنتوں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنا چاہیے اگر آپ پوری سنتوں پہ بھی عمل نہیں کر سکے جتنی سنتوں پہ عمل کر سکیں، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ قائم رہے۔ میں یہ چند جملے آپ کے پاس کہہ دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ مجھ کو عمل کرنے کی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سننے کے لیے کافی مجتمع ہے، بات کہ ہم نے شروع ہی سے اس کو ایک بنیادی عنوان قرار دیا تھا، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسے معاملے کے اس بلباب کو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بات اتنا ہی کہوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک دوسرا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ علامہ اقبال کی فرمان۔ حضرات ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں غور کر لیجیے، سب سے پہلی شامل اس کو کیا باندھے اور سبق کئی پڑھتے اور اس کے بارے میں معلوم بھی صحیح ہے کیا ہے۔ ساتھ نماز پڑھ کے کھڑے رہے، سلام پھیرا گیا، جھگڑا کرنے لگے، تین رکعت نہیں ہو گئی، 4 رکعت ہو نہیں ہونے میں پہلی رکعت میں تو پہلی رکعت کا حساب کرتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسری رکعت، تیسری رکعت میں پھر 3 رکعت، تین حساب میں چوتھے حساب دکان، تو یہ حساب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نماز کا بھی من گھڑت بات کہی گئی ہے، لیکن یہ عکاسی کرتی ہے ہماری۔ دیکھیے نماز کے بعد میں آپ کو وہ سنی بات تو واقع ہو گیا کہ حضرت علی کے پیر میں تیر لگ گیا، رام پہ ہو گیا، نکالنے کے لیے تکلیف محسوس کرنے میں نے کہا ایسا نہیں، میں نماز میں کھڑا رہتا ہوں، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف ان کے اس طرف میں یہ نہیں ہوتا کہ سب سرمایہ ایک ساتھ خرچ ہوتا ہے، سرمایہ الگ الگ خرچ ہوتا ہے۔ سرمایہ انگیج ہونا کہتے ہیں، مشغول کرنا کہتے ہیں، وہ جب ہوتا ہے ایک ساتھ تو نکال دیجیے، اس کا ہاتھ آپ نہیں مار سکتے۔ تیسری چیز جو میں اور ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آج کا عنوان اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے۔ حیدرآباد میں آپ معلوم ہے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، میرے بڑے اداروں میں تو جماعت اسلامی بھی ہے، تعمیر ملت بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ایسے کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں نام لینا بیٹھوں تو بہت نہیں رہے گا، لیتا بیٹھوں تو، لیکن اس کے باوجود اور یہ اداروں کا احاطہ کارکردگی زیادہ تر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ مسلمان زیادہ بستے ہیں، قرآن شہر کی آبادی میں مسلمان میں کافی بڑا حصہ ہے۔ اب وہاں پر جو ہے 7 سال سے جو عمل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پولیس نے چبوترا آپریشن شروع کیا۔ اب آپ کو معلوم ہے میں کیا سو وہ چبوترا آپریشن ہے کیا؟ وہ چبوترا آپریشن یہ ہے کہ مغرب جب بزرگ حضرات نماز کے لیے جاتے ہیں، اس میں پیشنرز بھی ہوتے ہیں، دن بھر کا موقع نہیں ہوتا، مغرب کے بعد تھوڑی دیر وظیفہ پڑھ لیے، دعا کر لیے، باہر چبوتروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب چبوتروں میں عشاء تک گزارتے ہیں، عشاء کے بعد جب یہ لوگ پھر اذان کے ساتھ اندر جاتے ہیں تو چبوتروں پہ نوجوانوں کا صفہ ہوتا ہے۔ اب وہ نوجوانوں کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ پولیس چبوترا آپریشن کے نام سے ان کو پکڑ کے لے جا کے ان کے والدین کے پاس پیش کر کے دیکھیے کہ فلاں ہیں، یہ فحش فلم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے
خیالات ایسے ہیں. اور آج میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ کسی دن کا اخبار اٹھا کے دیکھیں, قرآن شہر میں خطل, قرآن شہر میں نہیں اور بھی جگہ بھی ہیں ہمارے دوسرے شہر. آج کل تو ایک شہر تو آ رہا ہے پرانا ہے, وہ ہائی ٹیک سٹی بھی ہو گیا, وہ پولیس سٹی بھی ہو گیا, وہ فلاں سٹی بھی ہو گیا, تو کئی سٹیز ہو گئے ہیں, تو ہر سٹی میں ہے. لیکن آپ قرآن شہر کے تعلق سے برابر پڑھیں گے قتل, خون, غارت, چوری, ڈاکہ, زنا اور کیا کیا نام ہے, دھوکہ, سب چیزیں. تو بھائی یہ اتنے ادارے جب کام کر رہے ہیں ہمارے, تو اس کا بھی تو جائزہ لینا ہے کہ کوئی کوشش ہو کہ ہم ایک ایسی نشست رکھیں جس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیوں ہمارے اتنے ادارے ہونے کے باوجود وہ جو شرح تھی پہلے کی, اس میں جو ہے اس طریقے کا اضافہ ہو رہا ہے. میں اس کے بعد مزید یہ کہنا چاہتا ہوں, فاؤنڈیشن بنائے گئے ہیں, تو سروے کیا ہے 140,000 کا, اور تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. اور پھر اسی موقع سے میں دعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.